السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہوں اور بدعمالیوں میں مکمل طور پر مبتلا ہیں۔ انہیں ان کی برائیوں نے اس طرح جکڑ لیا ہے کہ وہ برائیوں کو صحیح معنوں میں برائی سمجھتے ہی نہیں، بلکہ کبھی بے علمی کی وجہ سے ایسا بھی لوگ بولتے سنا گیا ہے کہ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو ہم ایسے اعمال نہیں کرتے۔ یعنی ان کے بولنے کے انداز سے لگتا ہے کہ اس میں معاذ اللہ عز و جل کی مرضی شامل ہے، وہ چاہ رہا ہے تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ یہ کافروں کا انداز تکلم ہے اور ان کی سوچ ہے۔ مسلمانوں کا نہ یہ لہجہ ہونا چاہیے اور نہ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید کے 25واں پارہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 20، 21، 22 میں دیکھتے ہیں۔ یوں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور بولے اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوچھتے، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، یوں ہی اٹکلے دوڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ فرشتوں کی عبادت کرنے والے کفار نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر فرشتوں کی عبادت کرنے سے اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم پر عذاب نازل کرتا، اور جب عذاب نہیں آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہی چاہتا ہے۔ یہ انہوں نے ایسی باطل بات کہی جس سے لازم آتا ہے کہ دنیا میں ہونے والے تمام جرموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نظریے کی تکذیب فرماتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ انہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا کا کچھ علم ہی نہیں اور وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا کا فرق بھی کم سے کم ہر مسلمان بندے کو تو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا میں بہت فرق ہے۔ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے راضی ہو اور ہر چیز کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہرگز نہیں کہ وہ کفر اور گناہ سے راضی ہو، لہذا کفر اور گناہ کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ان اعمال سے راضی ہے یا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کفر اور گناہ میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے سعادت اور بدبختی دونوں کے راستے واضح فرما دیے ہیں اور اسے محض مجبور اور بے بس نہیں بنایا، بلکہ ان راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلنے کا اسے اختیار بھی دے دیا ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے۔ پھر اللہ عز و جل نے 21 نمبر آیت میں یوں ارشاد فرمایا ام آتیناہم کتابا من قبلہم فہم بہ مستمسکون، یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، یا کیا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے؟ یعنی کیا فرشتوں کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھنے والوں کو ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور اس میں غیر خدا کی
عبادت کرنے کی اجازت دی گئی ہے جسے وہ آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں، کیونکہ عرب شریف میں قرآن کریم کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ آئی، اور کسی کتاب الہی میں کفر کی اجازت ہو سکتی بھی نہیں، یہ باطل ہے، اور ان لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی حجت نہیں ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی اثرہم مہتدون، بلکہ بولے ہم نے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیروں پر چل رہے ہیں، یعنی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے کہا ہم نے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، یعنی ان کے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کی ان کے پاس صرف یہ دلیل ہے کہ ہم نے باپ دادا کو ایک دن پر پایا، اور ہم آنکھیں بند کر کے بے سوچے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں باپ داداؤں کے رسم و رواج کی پابندی کرنا بدترین جرم ہے۔ جیسے آج کل بعض مسلمان شادی بیاہ یا موت کے موقع پر ناجائز رسومات اپنے پرانے باپ داداؤں کی پیروی میں مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بہت سارے رسم و رواج اور بے تکے اعمال کو کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، بلکہ ان سب کے اعمال کو بجا لانا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں۔ دنیا عروج و ارتقاء کی منزلوں کو تیزی سے طے کر رہی ہے، مگر ایمان والوں اور ایمان والیوں کا یہ حال ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی باتوں اور بنیادی مسائل تک سے بے خبر ہے۔ یہ ایمان کی نہایت کمزوری کی علامت ہے، اور کبھی کبھی یہ ایمان رسط ہو جانے کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ خدا را اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے معاشرہ کی ضرور اصلاح کے لیے آگے بڑھیے، اور دنیا اور آخرت میں اپنے کو ذلت و رسوائی سے بچا کر اپنا وہ مقام حاصل کیجیے جو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے تیار کیا ہے، بنایا ہے۔ ہم سبوں کو دین سمجھنے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔